والخیر والشر مقدران علی العباد، خیر شر اللہ کی طرف سے فیصلہ کر دیا گیا ہے نا کہ انسان کو جو خیر پہنچتی ہے یا شر پہنچتا ہے یہ مقدر ہے۔ ہاں انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ خیر کو حاصل کرے، شر سے خود کو بچائے۔ جیسے دنیا میں لوگ جس جگہ پر ایک روپیہ نظر آئے، ایک پیسہ نظر آئے اور کچھ مال نظر آئے تو اس کی طرف ہانکتا ہے، لپکتا ہے، بھاگ جاتا ہے، مائل ہو جاتا ہے، سینکڑوں کوششیں کر کے مال حاصل کرتا ہے۔ اگر اس کو کسی جگہ سے پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ پر میرے لیے نقصان ہے، میرا مال ضائع ہوگا، میرا منافع ضائع ہوگا، میرا نقصان ہوگا، تو وہاں سے کوسوں دور بھاگتا ہے۔ تو اس طرح سے اخروی اعتبار سے، اعمال صالحہ کے اعتبار سے جو کام خیر کے ہیں اسے کرے گا، اور جو کام شر کے ہیں اس سے بچے گا، اس سے خود کو کیا کرے گا؟ بچے گا، اس سے خود کو بچائے گا، اس سے بچے گا اور خود کو دور رکھے گا۔ یہ نہیں کہے گا کہ کسی بھی خیر و شر مقدر ہے، خیر و شر مقدر ہے تو پھر اب کیوں انگارے ہاتھ میں نہیں لیتے؟ ایسا تھوڑی ہے، انسان کو بھی تو اختیار ہے نا کہ خیر حاصل کرے، شر کو کیا کر لے؟ خود سے دور کر لے، اس سے خود کو دور کر لے۔ لیکن آخرکار جو نتیجہ ہوگا نا وہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ انسان کوشش کا مکلف ہے، کوشش کرے گا خیر کے حاصل کرنے میں اور شر سے بچنے میں۔ ہاں نتیجتاً اگر اسے خیر پہنچے یا شر پہنچے نا تو پھر اس پر انسان کیا رہے گا؟ راضی رہے گا کہ جو خیر مجھے پہنچی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اور جو شر پہنچا ہے نقصان تو اسے کیا کر لے؟ اگر وہ بری چیز ہے تو اس پر ناراض رہے گا۔ کیا مطلب؟ مثلا نعوذ باللہ کسی سے زنا ہو گئی تو شر کی بات ہے نا، تو اس بات پر خوش نہیں رہے گا کہ میں نے اچھا کام کیا کیونکہ اللہ کی طرف سے مقدر ہے، اس پر وہ ناراض رہے گا کہ یہ اچھا کام نہیں ہوا۔ ہاں اس پر راضی رہے گا کہ اس میں جو قوت خالقیہ ہے وہ اللہ کی ہے، اور قوت کاسبہ میری ہے نا، اس پر ناراض رہے گا کہ میں نے اپنے اختیار کو غلط جگہ پر لگایا۔ تو اسی بات کو بیان کر رہے کہ والخیر والشر مقدران علی العباد، خیر و شر کا بندوں کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے، یہ چیزیں مقدر ہے، اس کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ تو دنیا میں جتنے بھی امور پیش آتے ہیں انسان کو سب اللہ کی تقدیر میں لکھے گئے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد قل، آپ کہہ دیجئے کل من عند اللہ، سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر جو اس بات کو مضاف کیا گیا ہے نا انسان کی طرف کہ اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں کی وجہ سے ہیں، کرتوتوں کی وجہ سے، تو اس کا مطلب یہ نا کہ عذاب اکثر آ جاتے ہیں یا مصیبتیں تو انسان کے برے اعمال کے نتیجے میں وہ اکثر آتے ہیں، لیکن وہ کون لاتے ہیں؟ اللہ لاتا ہے۔ تو سب اللہ کرتا ہے، اللہ نے شر کو بنایا ہے، خیر کو بھی بنایا ہے۔ اس سے اللہ کی قوت اور قدرت بتانا ہے کہ دیکھیں اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، قدرت مطلقہ اس کو حاصل ہے کہ دو متضاد چیزوں کو پیدا کر سکتے، اور کسی اور میں یہ طاقت نہیں کہ دو متضاد چیزوں کو بیک وقت کسی جگہ پر جمع کرے یا بنائے۔ ہاں انسان کا خیر کے کام کو کرنا یہ اچھی بات ہے، شر کے کام کو کرنا بری بات ہے۔